السلام علیکم ایوری ون. جو میں اسٹوری پڑھنے جا رہی ہوں وہ شوا ناول شوا ڈائجسٹ کے جو اپریل کا شمارہ ہے، اپریل 2022 اس میں سے لی گئی ہے، اور اس کی رائٹر ہیں افرا شاہینہ، اور اسٹوری کا جو عنوان ہے وہ ہے اونچے محل کی شہزادی. تو آئیں اس کو پڑھتے ہیں. میں بہت تنگ آ چکی ہوں ایسی زندگی سے، ایسے ماحول سے اور ایسے گھر سے. سمیرا کی با آواز بلند تبصرے پر مشین چلاتی آپی نے مڑ کر اسے ایک لمحے کو دیکھا، ایک گھوری پیش کی اور پھر سے قمیض کی طرف متوجہ ہو گئی جس کے بازو اور چاک پائپنگ لگانی تھی. حد ہے، کوئی مجھے اہمیت ہی نہیں دیتا. ان کے اس طرح نظر انداز کرنے پر وہ پھر جلے دل کی پھپھولے پھوڑے پھوڑنے لگی. کیا بات ہے سمیرا، کیوں اتنی پریشان ہو؟ نفاست سے پائپنگ لگا کر آپی نے ایک بار قمیض پھیلا کر دیکھی، اس پر ہاتھ پھیرے اور مسکراتے ہوئے شاپر میں ڈال دی. اب وہ بالکل تیار تھی، جبکہ ٹراؤزر وہ پہلے سے ہی سی چکی تھی. آپی، میں نے اس گھر میں نہیں رہنا. کیوں بھائی؟ آپی شاپر کو گرہ لگا کر ایک طرف کر چکی تھی، سو اب اس کی طرف مکمل متوجہ ہو گئیں. یہ تنگ و تاریک فلیٹ، آس پاس کے ریستوران سے اٹھتا ہوا دھواں، دیوار سے لگی دیوار اور اس پر مستند اداس آس پاس کے گھروں میں بسنے والوں کی چیخ و پکار کی آوازیں. کوئی عام انسان یہاں آئے تو پاگل ہو کر رہ جائے. اب اس نے اپنی شکایت کا لمبا چوڑا نقشہ کھینچا. تو ہم کیا کریں؟ دیکھو سمیرا، ہمارے ابو فوت ہو چکے ہیں. ان کی نجی نوکری تھی. امی اب نوکری کرتی ہیں، میں کپڑے سیتی ہوں، عالیہ اکیڈمی میں پڑھاتی ہے، اور یوں گھر کی دال روٹی چل رہی ہے. اب ان حالات میں ہم اونچے گھر رہنا افورڈ نہیں کر سکتے. آپی نے مصالحت آمیز انداز اپنایا. جانتی تھیں کہ اسے سمجھانا آسان نہیں ہے. لیکن آپی، کیا ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے؟ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے اور ہمارے اتنے برے حالات ہیں جن میں ہم جی رہے ہیں. تو تم ان لوگوں کو بھی تو دیکھو جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی. ان کا حال دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھو. ان کے ہم سے زیادہ برے حالات ہیں، مگر وہ بھی تو جی رہے ہیں نا. تو کیا ہم انہیں دیکھ کر کنویں کے مینڈک بنے رہیں؟ اس نے پھر سے تلخ رویہ اپنایا. اچھا، میں ذرا کچن میں ہانڈی دیکھ لوں. دھیمی آنچ پر رکھی تھی. دال زیادہ گل گئی تو سب منہ بنائیں گے. وہ کیا کہہ رہی تھی اور آپی کیا جواب دے رہی تھی؟ کیا اب ساری زندگی ہم دالیں ہی کھاتے رہیں گے؟ غصے سے سوچتی وہ ایک بار پھر اپنی زندگی سے شکوہ شکایت کرنے لگی. آج اتوار تھا. امی گھر پر تھیں. سمیرا کا رویہ دیکھتے سر پیٹ رہی تھیں. اس لڑکی کا کیا کروں؟ اونٹ جتنا قد نکال لیا ہے، مگر ایک ذرا سی پیاز نہیں کاٹی جاتی. لاؤ میں کاٹتی ہوں. پلیٹ میں رکھی پیاز کاٹتی سمیرا نے آنسو بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور غصے سے پلیٹ پٹکنے کے انداز میں رکھتی دوسرے کمرے میں چلی گئی. کتنی سرپھری ہے! ماں کا بھی احترام نہیں. وہ پیاز کاٹتے ہوئے اسے کوسنے لگی. لائیں امی، میں کاٹ دیتی ہوں. عالیہ نے ان سے پلیٹ لے لی. تم خود تھکی آئی ہو، سارا ہفتہ کام کرتی رہی ہو. ایک یہی تو دن ہے چھٹی کا. کوئی بات نہیں امی، آپ بھی تو اتنا کام کرتی ہیں. اور احساس اور محبت سے بھرپور انداز میں بولی. پیاز کاٹ کر
وہ دوسرے کمرے میں سمیرا کے پاس چلی گئی، جو روٹھی ہوئی اپنے آپ کو اس وقت دنیا کا سب سے مظلوم انسان سمجھ رہی تھی۔ دیکھو سمیرا، یہ زندگی عارضی ہے، اس میں ایسے ہی جینا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آخرت میں حقوق العباد کی کوتاہی نہ ہو۔ اب دیکھو نا، امی، آپی اور میں اس گھر کو چلانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تم یوں اداس نہ رہا کرو، کسی نہ کسی کام میں حصہ تو لو، مصروف بھی رہو گی اور امی پریشان بھی نہیں ہوں گی۔ اس نے پیار سے اسے سمجھایا، جانتی تھی کہ غصے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ رہنے دو عالیہ، امی کو ہمیشہ مجھ سے مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ ناک چڑھاتے ہوئے وہ پھر یہی گردان کرنے لگی۔ نہیں یار، امی بھلائی کے لیے ہی کہتی ہیں، اس نے پیار سے ایک بار پھر سمجھایا، لیکن مجھ سے ہانڈی نہیں پکائی جاتی، نہ ہی روٹیاں پکانے آتی ہیں۔ نیا تیار شدہ عذر عالیہ نے خدمت میں پیش کیا۔ تو کس نے کہا ہے کہ تم یہ سب کرو؟ تم ہانڈی کے لیے ٹماٹر کاٹ دیا کرو، دال بھگو دیا کرو، سبزی بنا دیا کرو، اور روٹی نہیں پکا سکتی تو پیڑھی سیکھ لو۔ جتنا تم سے ہو سکتا ہے بس وہ کیا کرو میری جان۔ وہ فقط اسے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کو بالکل بچوں کی طرح پیار سے اور نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ اس وقت وہ 19 سال کی عمر میں اپنی 18 سالہ بہن کو سمجھاتے ہوئے بالکل کسی پختہ عمر کی خاتون کی کسی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے گزرتی امی اس کی باتیں سن کر مسکرانے لگیں اور پھر اچھے نصیب کی دعا کی۔ یہ کیا ہوا آپی؟ یہ کیسا رشتہ آیا ہے آپ کا؟ نجی کمپنی میں نوکری، اور وہ بھی عارضی؟ سمیرا کو معلوم ہوا تو سیدھی آپی کے پاس آئی، سبزی کی ٹوکری رکھے آلو چھلتے ہوئے ایک پلیٹ میں چھلکے رکھتی جا رہی تھی۔ ہاں تو کیا حرج ہے اس میں؟ بس رشتہ ہی آیا ہے نا، لاپرواہی سے آپی نے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور میں نے سنا ہے کہ امی اس رشتے پر غور کر رہی ہیں، پکا کرنے کا ارادہ ہے ان کا۔ وہ بھی پوری رپورٹ لے کر آئی تھی۔ تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ امی نے کبھی ہمارا برا چاہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے جو اب کریں گی؟ آپی ہنوز پرسکون تھی، لیکن آپی، ان کا تو ذاتی گھر بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان ہے، اور لڑکے کی بہن بھائی سب چھوٹے ہیں، ان کی کفالت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ آپ کیسے گزاریں گی؟ سمیرا کو آپی پر ترس آ گیا۔ تمہیں یہ سب معلوم ہے، پر یہ نہیں معلوم کہ لڑکا ذمہ دار ہے۔ باپ کی وفات کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھا ہے۔ جو چند پیسے کماتا ہے وہ حلال کے ہیں، اور شریف، نمازی، اوپر سے پرہیزگار انسان ہے۔ آج کل کے دور میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ آپی کی دلیل قطع جواب پر لمحہ بھر خاموش رہ گئی۔ لیکن آپی، اتنے کم وسائل میں آپ کیسے گزارا کریں گی؟ سمیرا، بات وسائل کی نہیں، اللہ پر توکل کی ہے۔ اللہ پر توکل کر کے کوشش کرو تو وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کو امید بھی نہیں ہوتی۔ پھر تم نے یہ نہیں سنا کہ نکاح کرنے سے اللہ انسان کو غنی کر دیتا ہے؟ آپی نے پرسکون انداز میں اتنے جذب سے کہا کہ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ آلو کچن میں رکھاؤ، وہاں سے پیاز لے آؤ۔ آپی نے آلو کاٹ دیے اور وہ اب ٹوکری اور پلیٹ اس کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا، آج پھر آلو پک رہے ہیں؟ نہیں کھانے آلو،
آج آپی گھر پر نہیں تھی، وہ امی کے ساتھ خریداری کرنے گئی تھی۔ 2 مہینے بعد ان کی شادی تھی۔ عالیہ ٹیوشن پہ جانے سے پہلے جلدی جلدی آلو پکا رہی تھی۔ ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے تاکہ امی اور آپی کے آنے پر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ عالیہ سنی انسنی کر کے ہانڈی میں آلو ڈال کر ابالنے لگی۔ جانتی تھی کہ اس کی شکایت کا دفتر ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اصل میں آج کل آلو بہت سستے تھے تو امی نے جلدی سے 5 کلو آلو خرید لیے تھے اور اب وہی ہانڈی کی زینت تھے۔ عالیہ، کیا ہم کبھی اچھا کھانا نہیں کھا سکتے؟ اب کی بار اس نے حسرت بھرا لہجہ اپنایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، الحمدللہ کہو، کیونکہ ہم آج بھی کئی لوگوں سے بہتر کھانا کھا رہے ہیں۔ رہی بات گوشت وغیرہ کی تو کبھی نہ کبھی بن ہی جاتا ہے۔ امی بچت کرتی ہیں، مہینے میں 1-2 بار تو ضرور کھاتے ہیں ہم، اور کیا چاہیے۔ ناشکری یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ شکایت کرے۔ عالیہ کی تقریر تو آپی سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ یہ مقابل بھی سمیرا جسے بحث کرنا شاید بہت پسند تھا۔ لیکن یہ آپی کی شادی کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ بہترین جگہ ہو رہی ہے۔ لیکن آپی کو مسئلہ ہوگا، ان کی آمدنی کم ہے۔ اب ہم مغل شہزادیاں تو ہیں نہیں کہ محل نما گھر، خواب نگر سا کمرہ، خوبصورت باغات، کئی 100 تولے زیور اور درجن بھر نوکرانیوں کی شاہی نعمتوں سمیت آسائش و آرائش سے بھرپور زندگی گزاریں، اور آگے ہم سفر کے لیے بھی یہی خواہش ہو کہ وہ خوبصورت بھی ہو، خوب مال و دولت والا بھی ہو، اور ساری زندگی شہزادہ سلیم کی طرح بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہے اور اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہے۔ شریف ہے، محنتی ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن میں تو کسی امیر سے بندے سے شادی کروں گی جس کا ایک بڑا سا گھر ہو، گارڈز ہوں، ہائی فائی سوسائٹی کا ہو، خوب پڑھا لکھا ہو، خوبصورت ہو اور ڈیسنٹ۔ ارے عالیہ کھلکھلا کر ہنسی دی۔ تمہارے تو انڈوں کی ٹوکری شیخ چلی کی ٹوکری سے بھی بڑی نکلی۔ اس ٹوکری کو کیسے گرنے سے بچاؤ گی؟ اور پھر سے ہنسنے لگی۔ اس گھر میں تو سب مجھ سے جلتے ہیں۔ وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ لیکن میں نے بھی امیر گھرانے میں ہی شادی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپی کی شادی کے سال بھر بعد عالیہ کی بھی شادی ہو گئی۔ دونوں کے سسرال متوسط طبقے سے تھے، جبکہ اس کی ہی وہی خواب تھے جو پہلے تھے، مگر اب ان خوابوں کو تعبیر کی ایک صورت مل گئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ محلے کی ایک رشتہ کروانے والی خاتون کے توسط سے سمیرا کا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا بہت امیر تھا، ڈیفینس میں بنگلہ، بڑی گاڑیاں، پڑھا لکھا اور قابل۔ اسی سال ہی باہر سے آیا تھا اور اس کی ماں نے اس کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ امی متذبذب تھیں اور پوری جانچ پڑتال کروانا چاہتی تھیں، مگر سمیرا نے انہیں روک دیا۔ امی، زندگی میں پہلی بار تو میرے خوابوں کو کوئی راستہ ملا ہے اڑان کا۔ اس کی جانچ پڑتال کر کے آپ اسے بھی کھود دیں گی۔ اس کے بے حد اصرار اور خوشی کو دیکھتے امی نے ہاں کہہ دی تھی۔ اپنے طور پر تحقیق بھی کروائی تھی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، پر وہ اتنے بڑے لوگوں میں شادی کرتے ہوئے ڈر رہی تھیں۔ آج سمیرا کا ولیمہ تھا۔ خوبصورت میکسی جو اس نے زیب تن کی تھی لاکھوں کی مالیت کی تھی۔ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ اور ہلکے پھلکے میک اپ میں
اس کا چہرہ بہت حسین لگ رہا تھا، کسی شہزادی کی طرح وہ اپنے شہزادے کا ہاتھ تھامے ہال کا چکر لگا کر اسٹیج پہ آ کر بیٹھے۔ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ کسی نے پوچھنے پر اس نے فخر سے دایاں ہاتھ آگے کیا جس میں ہیرے سے مزین انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ماشاءاللہ سمیرا میری گڑیا، دیکھو یہ بڑے لوگوں کا گھر ہے، ان کا ماحول ہم سے بہت مختلف ہے، یہاں پر ایڈجسٹ کرتے ہوئے تمہیں کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن صبر کرنا اور اللہ پر توکل کر کے اس سے مدد مانگنا، بہت دھیان سے سسرال میں رہنا۔ آپی نے اسے دھیمی آواز میں نصیحت کی اور سلامی دے کر واپس اتر گئیں۔ عالیہ اور امی بھی کم و بیش یہی باتیں دہراتی رہیں جنہیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتی رہی۔ سب کچھ اس طرح اس کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ سسرال والے اور شوہر سب اچھے تھے، تو وہ کیوں ان فضول روایتی نصیحتوں کو پلوں میں باندھی؟ شادی کو ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک روز سمیرا روتی دھوتی میکے آئی۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہوئی ہے؟ امی نے بری طرح گھبرائی ہوئی تھیں اور وہ جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ امی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ امی نے پانی کا گلاس تھمایا۔ امی وہ لوگ بہت خراب نکلے، میں نے بہت کوشش کی نباہ کرنے کی مگر نہ ہو سکا۔ پانی پی کر اوسان بحال ہوئے تو اس نے تمہید باندھی۔ معیز کی مجھ سے تیسری شادی ہے امی، پہلی شادی انہوں نے باہر تعلیم کے دوران کی تھی کسی گوری کے ساتھ، بعد میں انہوں نے اس کو طلاق دے دی، پھر پاکستان آنے پر انہوں نے اپنے طبقے میں شادی کی، اپنی پسند سے دوسری شادی کی، یہاں بھی طلاق ہو گئی اور اب تیسری شادی ان کی ممی نے مجھ سے کروائی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ متوسط طبقے کی لڑکیاں ہر حال میں نباہ کرتی ہیں۔ اونچے محل کی شہزادی اپنے وجیہہ شہزادے اور 2 شادیوں کا احوال سنا رہی تھی۔ امی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اور امی، معیز غصے کے بہت تیز ہیں، ذرا سی بات پر ان کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں، تب ہی تو ان کی پچھلی دونوں بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ امی اب مجھے ان کے گھر میں نہیں رہنا۔ وہ امی کی گود میں سر رکھے اپنی پریشانیاں بیان کر رہی تھی۔ امی گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ ابھی تو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ معیز کی کالونی بھر کی لڑکیوں سے خوب دوستی ہے، اس کی رنگین مزاجی کو وہ سب انڈرسٹینڈنگ کا نام دیتے ہیں۔ وہ روتے روتے امی کی گود میں کب آنکھ لگ گئی اسے معلوم نہ ہوا۔ 2 ہفتوں بعد خواب نگر کی شہزادی کو اونچے محل کے شہزادے کی طرف سے طلاق نامہ موصول ہوا۔ شہزادی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب وہ ایک عام سی لڑکی تھی، شہزادی نہیں۔ خواب تو عام لڑکیوں کے ٹوٹتے ہیں، شہزادیوں کے نہیں، یا پھر جب شہزادیوں کے خواب ٹوٹتے ہیں تو وہ عام ہو جاتی ہیں۔ بالکل عام سی لڑکی۔ اس کے خواب چکنا چور ہوئے تھے، اس وجہ سے کہ اس نے ظاہری شان و شوکت، حسب نسب کو شرافت پہ ترجیح دی تھی۔ آپی اس سے ملنے آئیں تو اس کی اجڑی حالت دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ تو جیسے جینا ہی بھول چکی تھی۔ آپی نے اسے قرآن تھمایا اور ترجمہ و تفسیر کی کلاس کا بتایا۔ بہت آسان کلاس ہے، تم موبائل پر ہی لے لیا کرو، بس روز 1 گھنٹہ۔ اس کے سر پر تیل کی مالش کرتے ہوئے انہوں نے پیار سے مطلع کیا۔ وہ اب گھر کے کام بھی کرتی تھی، پیاز کاٹنا بھی سیکھ لیا تھا، روٹی پکانا، کھانا بنانا بھی وہ رفتہ رفتہ سیکھ رہی تھی۔
زندگی کے کچھ حادثات انسان کو غفلت کی نیند سے جگا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا رب سمیرا کو بھی تھام لے گا، بے شک وہ دعائیں سننے والا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آپی ایک عزم سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے شوہر انہیں لینے آئے تھے اور انہیں اپنی تیاری بھی کرنی تھی۔ انہیں اپنے رب پر یقین تھا کہ ان کی بہن ایک بار پھر شہزادی بنے گی، خواب نگر یا اونچے محل کی نہیں بلکہ اپنے گھر کی شہزادی، جس کا رنگ عام رنگ نہیں بلکہ اللہ کا رنگ ہوگا۔ رنگوں میں سے سب سے بہترین رنگ کون سا رنگ ہے؟ اپنے شوہر کے ہمراہ واپسی کے سفر پر ان کے چہرے پر ایک آسودہ اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔